اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، یکم رمضان سے 10 رمضان تک اللہ کی یہ لاڈلی صورت ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا اور رزق اور مال و دولت دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا خزانہ لے کر آتا ہے، اور اس کے پہلے 10 دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دن کہلاتے ہیں۔ یکم رمضان سے 10 رمضان تک کا یہ نورانی عرصہ بندے کے لیے سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک کرے، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرے اور اللہ کے کلام سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ اور انہی بابرکت دنوں میں ایک ایسی صورت بھی ہے جسے علماء نے اللہ کی لاڈلی صورت قرار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بے حد محبوب ہے۔ اگر کوئی شخص ان ابتدائی 10 دنوں میں صرف ایک بار بھی خلوص نیت کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کر لے تو اس کے دل پر رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں، اس کی دعاؤں میں اثر پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور برکت کا نزول ہو سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس بابرکت بیان میں آپ کو اسی مبارک صورت کی عظمت، اس کی فضیلت اور یکم رمضان سے لے کر 10 رمضان کے درمیان اسے پڑھنے کے حیرت انگیز روحانی فوائد کے بارے میں بتا رہا ہوں، تاکہ آپ بھی رمضان کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہی ہے۔ یہ محض ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ زندہ ضابطۂ حیات ہے جو فرد، خاندان اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن مجید جہاں دلوں کو نور بخشتا ہے، وہیں گھروں سے نحوست، بیماری، تنگی اور بے سکونی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں شیطان نہیں ٹھہر سکتا۔ اور قرآن مجید خود اپنی عظمت اور تاثیر کا اعلان کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید دلوں کی شفا، روح کی غذا، ایمان کی تقویت اور گھروں کی برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کو اہل سلف قرآن کا مہینہ بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب وہ رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت محض ثواب کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ دل کی بیماریوں جیسا کہ حسد، کینہ، خوف، بے چینی کو ختم کرتی ہے، گھروں میں سکون، نور اور رحمت کا نزول کرتی ہے، رزق میں وسعت، تنگی سے نجات اور غیر متوقع اسباب سے مدد کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے ستارے اہل زمین کے لیے چمکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے فرض ادا کیا ہو۔ ناظرین، یہ تمام احادیث واضح کرتی ہیں کہ رمضان محض ایک عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی تربیت، اعمال کی قبولیت اور اللہ رب العزت کی خاص الخاص رحمت کا زمانہ ہے۔ اور اسلام ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اصل بیماری جسم کی نہیں بلکہ دل اور روح کی ہوتی ہے۔ جب دل قرآن سے جڑ جائے تو پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں، بیماریاں آزمائش بن کر آسان ہو جاتی ہیں، اور رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اور اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لو، گھروں میں خود بخود پاکیزگی آ جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ یکم رمضان سے ہی اپنے دل، وقت اور گھر کو قرآن کے لیے مخصوص کریں۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ ہر دن، ہر حال میں ہدایت کا ذریعہ ہے، اور رمضان اس تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین وقت ہے۔
اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ رب العزت کے پیارے کلام پاک سے اللہ تعالیٰ کی ایک لاڈلی صورت پڑھنے کا عمل ہے کہ جو شخص بھی یکم رمضان سے 10 رمضان تک اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بناتے ہوئے رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ بھی یکم رمضان سے 10 رمضان تک یہ صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ جس گھر میں بھی یہ عمل کیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ یکم رمضان سے 10 رمضان تک روزانہ اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی صورت پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بہترین موقع سمجھا جاتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف روزوں کے حوالے سے معروف ہے بلکہ رحمت، برکت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ یہ ایک ایسا دورانیہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور اس عشرے کی فضیلت قرآن و حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی خاص عنایات بندوں پر ہوتی ہیں اور ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں زمین پر نازل کرتا ہے۔ اس عشرے میں نفل عبادات، قرآن کی تلاوت، روزہ اور ذکر کی برکات بے شمار ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ یہ عشرہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے، دل و دماغ کو پاک کرنے اور روحانی بہتری کے لیے بہترین وقت ہے، اور اس ماہ میں مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اپنی روزمرہ کی دنیاوی مشغولیات سے ہٹ کر عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اس مہینے میں ایک نئی روحانیت اور سکون آتا ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ یہ عشرہ اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہر وقت بندوں کے ساتھ ہے، اور وہ ہر اس بندے کو معاف کرنے کو تیار ہے جو خلوص نیت سے رجوع کرتا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں عبادات کی کثرت سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اس دوران مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھ سے رحمت کی امید رکھے گا تو میں اسے اپنی رحمت عطا کروں گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا، استغفار اور توبہ کریں تاکہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہو سکیں۔ مسلمان اس عشرے میں عبادات میں مشغول ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کی خاص عنایات اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں صبر اور ضبط نفس کی مشق کی جاتی ہے جو انسان کو اخلاقی اور روحانی طور پر بہترین بنا دیتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے اور اپنی عادات میں مثبت تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو انسان کے لیے ایک ایسا خاص موقع بنایا ہے کہ جس میں وہ اپنے گناہوں بھری زندگی سے نکل کر نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو سکے، اور جو لوگ رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتوں اور انعامات سے نوازتا ہے۔ رمضان کے اس پہلے عشرے کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا بہترین موقع سمجھتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ یکم رمضان سے 10 رمضان تک روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد یہ عمل کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے سونے سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے، اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے آپ نے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آج 1 2 یا 3 نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ تو اس لیے بھائیوں اور بہنوں، آج تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ تو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں یہ قبولیت کے دن ہیں، اور ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ تو آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح کا عمل ہے۔ یہ تسبیح آپ کی تقدیر کا انشاءاللہ فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح آپ کے حالات کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس دنیا جہان کے خزانے آ جائیں، اور اگر آپ کی بھی یہ خواہش ہے تو آج آپ نے رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ 3 نام یا اللہ، یا غنی، یا مغنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو رزق اور مال و دولت سے غنی کر دے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان ناموں کی کیا قدر و قیمت ہے، ان کی کیا فضیلت و برکت ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہونے والے سے متعلق بہت سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ کفر نہیں ہے، کیونکہ کسی گناہ کبیرہ کا محض ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں، بعض صورتوں میں مایوسی کفر بھی ہے۔ مثلاً یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل میرے حالات خود نہیں دیکھ رہا، یا میرے حالات سے بے خبر ہے، یا میری پریشانی دور کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اس طرح کی ساری باتیں، سارے عقیدے کفر ہیں۔ اس لیے اگر ان میں سے کسی عقیدے کے ساتھ کوئی شخص مایوس ہوگا تو بلا شبہ ایسی مایوسی کفر ہے، اور اگر اس کا کوئی بھی کفریہ عقیدہ نہ پایا جائے تو پھر مایوسی کفر نہیں، البتہ ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ پھر بھی ضرور ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنی رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ سے کبیرہ گناہوں سے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا مایوسی کے گناہ کبیرہ ہونے سے متعلق علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مایوسی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، اور یہی ظاہر ہے کیونکہ اس بارے میں بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو مایوسی کے گناہ کبیرہ ہونے سے متعلق صراحت ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔
تو بھائیوں اور بہنوں، یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل ضرور کر کے دیکھیے، میرا رب انشاءاللہ فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے 1,00,000 مانگے، میرا رب 10,00,000 سے نوازتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھر جائیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا غنی یا مغنی۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور جب تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے، جیسا کہ یا اللہ یا غنی یا مغنی، تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین، وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، اور نہ ہی خواہشات پوری ہوتی ہیں، نہ ہی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بچے بچیوں کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، یا آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آج آپ کو لگتا ہے یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کے ساتھ ایسے حالات چل رہے ہیں، تو آپ نے 1 رمضان سے 10 رمضان تک یہ عمل، جس میں پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 3 نام یا اللہ یا غنی یا مغنی پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر آپ نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 25 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے کے بعد اب آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے، اور بندے کی دعا اور التجا بھی ہے۔ تو جو شخص اس سورت کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور شکر کرنے والے کا رزق 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے تمام بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے انسان تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے، اور آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتے ہیں۔ میرا رب چھپر پھاڑ کر اتنا نوازتا ہے کہ بندے کی جھولیاں تجوریاں بھر جاتی ہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد ناظرین، آپ نے درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعا مانگنی ہے، بیماریوں سے شفا کے لیے دعا مانگنی ہے، رزق مال و دولت کی کثرت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی آپ خواہش کریں گے۔ یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، اور بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ کو بھی یہ احساس اس مہینے میں ستائے تو اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیے، اسے بتائیے، اس کے سامنے یہ اقرار کیجئے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کا دل انتہائی ہلکا ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے اعمال کی تاثیر بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ وہ تمام بہن بھائی جو اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاقو ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔